الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا۔ معزز ناظرین، ہم آج آپ کو قائم ٹی وی پہ اذان مدحت کے عنوان سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، وہ آج اس سلسلے کا ایک نئی نشست ہے، ہماری شعری نشست۔ اس شعری نشست میں ہمارے درمیان دنیا ادب کا ایک معتبر، دنیا شعر و ادب کا ایک معتبر نام، بڑے منفرد انداز میں کلام کہتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے قصیدے جو لکھے ہیں وہ بھی اس کے تمام جز کے ساتھ، جو گو کہ آج کل قصیدوں کا رواج کم ہو گیا ہے، لیکن توقیر صاحب کے قصیدے بھی اس کے تمام ساتوں اجزاء کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں یہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم، نعت، منقبت، نظم، یہ ساری جتنی بھی صنف سخن ہے، یہ توقیر تقی صاحب ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت انداز میں تحریر کرتے ہیں، بہت ہی منفرد انداز کے شاعر ہیں۔ آج ہمارے درمیان ہیں، ہم ان سے حمد و نعت سنیں گے اور آپ ناظرین اس سے انشاءاللہ توقیر تقی صاحب کی خوبصورت حمد و نعت کو آپ محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک روحانیت کی طرف آپ کا سفر رہے گا۔ ہم چونکہ توقیر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جناب عبد المطلب پہ خوبصورت کلام کہا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اب جناب عبد المطلب کے حوالے سے میں ایک ان کا جو وقت رخصت انہوں نے جناب حضرت ابو طالب سے وصیت کی تھی، وہ میں وصیت جو کہ شعری شکل میں تھی، اور وہ وصیت آپ کی سماعتوں کی نظر اے جناب عبد المطلب جناب ابو طالب سے فرما رہے ہیں، اے نور نظر، میں دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اجداد کے، اپنے باپ کے لیے اس بچے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ جب یہ کمسن تھا تبھی اپنے باپ اور پھر ماں کے سائے سے محروم ہو گیا، چنانچہ میں اپنے اس بچے کے لیے ایسے ہی بے چین رہا کرتا تھا جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتی ہے۔ یہ جناب حضرت عبد المطلب نے جناب حضرت ابو طالب سے وصیت کی، جناب رحمت العالمین سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی شان میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کی بہت حفاظت کرنا ہے، یہ منفرد پیغام لے کے آیا ہے۔ تو یہ گو کہ یہ جناب عبد المطلب کا کلام عربی میں تھا، لیکن میں نے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا کہ عربی بہرحال ایک فصیح و بلیغ زبان ہے اور ہم اس کو بہتر انداز میں ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان جناب توقیر تقی صاحب، توقیر تقی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام اذان حق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ توقیر صاحب، ہماری روایت رہی ہے کہ ہم پہلے سنتے ہیں، بعد میں نعت سنتے ہیں، لیکن چونکہ جناب عبد المطلب نے بھی جو سورہ فیل کے حوالے سے ہے خوبصورت، آپ نے اس کا منظوم ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ان کے کلام کا، میں چاہوں گا جناب عبد المطلب علیہ السلام پر جو آپ کی نظم ہے وہ آپ پیش کریں۔ بالکل، میں پیش کرتا ہوں۔ عموماً ہمارے یہاں ایک عمومی مزاج جو ہے محفلوں کا، اس میں ہم زیادہ تر غزل کی حیت میں ہی کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سبحان میں اللہ، نے کوشش کی ہے کہ غزل کی حیت سے ہٹ کے کچھ الگ سے کام کیا جائے، سبحان اللہ، جو ہمیں مضامین کے حوالے سے بھی اور حیت کے حوالے سے، دونوں اعتبار سے کچھ نئے زاویوں کی طرف سوچنے کا موقع ملے، کچھ نئے زاویے ہماری سماعتوں کو ملیں، ہماری نظر سے گزریں۔ اس حوالے سے ایک میں نے نظم میں، اور نظم میں بھی خاص کر آزاد نظم کی حیت کو میں نے اختیار کیا، جس میں کچھ نظمیں، حمدیہ نظمیں بھی، اور اسی طرح نعتیہ نظمیں، کچھ منقبت کے حوالے سے کچھ نظمیں، کچھ سلام کے حوالے سے بھی کچھ نظمیں ایسی، اور نظم کی حیت کو میں نے اختیار کر کے، اور پھر اس حوالے سے کچھ تازہ، کچھ نئے مضامین جو ہمارے ہاں عموماً سلام اور مناقب اور نعت اور ہم میں نہیں رواج پا سکے، یا وہ روایتیں جو ہمارے ہاں نظم نہیں ہو پائیں،
ان کو یا وہ کردار جن پر کم لکھا گیا ان پر میں نے کوشش کی کہ کچھ لکھوں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب عبد المطلب علیہ السلام کی شخصیت بھی ہے. اور ان کی شخصیت ہم آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپنے عہد کے ولایت کا اگر درجہ دیکھا جائے تو ان سے بڑا ولی ہمیں نہیں نظر آتا اس عہد میں. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے ایک نظم میں پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انداز میں تمہید پیش کی ہے آپ نے اور حوالہ دیا ہے کہ ہم نئے اینگل سے نئے زاویوں سے بھی ہم حمد و نعت کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ. بسم اللہ پیش کیجئے جناب. بالکل. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ ایمان یقین سے ہی ہے اس کا سارا دار و مدار. اور یقین کے جس منصب پر جناب عبد المطلب اپنے دور میں نظر آتے ہیں اس سے بڑا صاحب یقین اور کوئی تھا نہیں. اس حوالے سے نظم کے کچھ آپ کو میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. میں ہوں فرزند خلیل خالق، میں ہوں فرزند خلیل خالق، کیا کہنے. میری پشتوں میں نبوت بھی امامت بھی ہے. واہ واہ واہ. میری نسلوں میں بھی دونوں منصب. کیا کہنے. میں ہوں فرزند خلیل خالق، میری پشتوں میں نبوت بھی امامت بھی ہے. واہ واہ. میری نسلوں میں بھی دونوں منصب. سبحان اللہ. میرا دادا بھی ذبیح اور میرا پوتا بھی. واہ. میرا دادا بھی ذبیح اور میرا بیٹا بھی. میرا پوتا بھی ذبیحوں کا پسر. کیا کہنے. صلب میں میرے ولایت بھی شہادت بھی ہے. واہ. صلب میں میرے ولایت بھی شہادت بھی ہے. واہ. اور طہارت تو میرے گھر سے الگ ہے ہی نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور طہارت تو میرے گھر سے الگ ہے ہی نہیں. میں ہی وارث ہوں صفا مروہ کا. سنگ اسود کی بھی تنصیب میرے ہاتھ سے ہے. کیا کہنے. واہ. اور یہ زمزم تو پسینہ ہے میرا. واہ واہ واہ. اور یہ زمزم تو پسینہ ہے میرا. متولی ہوں یہاں میں ہی خدا کے گھر کا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. میں رمز مشیت ہوں ولی ابن ولی ہوں میں. کیا کہنے. واہ واہ. خوف اور حرص محرم رمز مشیت ہوں ولی ابن ولی ہوں میں. واہ. خوف اور حرص میری گرد نہیں پا سکتے. واہ واہ. ہیچ ہے سب یہ تیرا جاہو جلال. لاؤ لشکر تیرا ساز و سامان. یہ تیرے فیل سوار کچھ نہیں میرے لیے. حق تو یہ ہے میرے اونٹوں کے یہ قدموں میں دبی خاک کا ذرہ بھی یہاں ان سے بہت قیمتی ہے. واہ واہ. تیرے ناپاک ارادے سے مجھے کیا لینا. اس کا گھر ہے وہ بچائے گا اسے. تو فقط اونٹ میرے واپس کر. واہ واہ واہ. اس کا گھر ہے وہ بچائے گا اسے. واہ واہ واہ. فقط اونٹ میرے واپس کر. کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سورہ فیل کی طرف آپ نے پوری مکمل نظم سورہ فیل کے حوالے سے ہے اور جناب عبد المطلب اور خاندان رسالت مآب کے عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہمیشہ قائم تھے اور ہمارا نسلوں میں نبوت بھی ہے امامت بھی ہے. جزاکم اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت نظم. معزز ناظرین اب ہم توقیر تقی صاحب سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا ایک نعتیہ نظم سے آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ غزل کی حیت میں بھی کیونکہ عمومی سماعتیں ہماری غزل کی حیت کی ہی عادی ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے نہیں تو بھائی نظم کے انداز میں بھی بہت شوق سے سنتے ہیں لوگ کیونکہ اگر خوبصورت چیز نظم میں باندھی جائے
اور اس کو سلسلہ تسلسل ٹوٹے نہیں تو لوگ اس پہ بھرپور توجہ دیتے ہیں. جی بالکل بالکل. اصل میں نظم میں ہمارے پاس میدان بہت وسیع ہوتا ہے، ہم اپنی بات بہت کھل کے بیان کر سکتے ہیں، اور بے شک. بہت سارے مضامین جو ہم 2 مصروں میں نہیں کہہ سکتے، وہ نظم ہمیں اس کے لیے بہت سہولت فراہم کرتی ہے. اس واہ لیے واہ. نظم زیادہ بہتر ہے میری نظر میں. میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، ایک نعتیہ نظم ہے. ابن آدم نے بنائے ہیں خدا کیا سے کیا، ہاں. ابن آدم نے بنائے ہیں خدا کیا سے کیا، چاند تاروں کو بھی پوجا، چڑھتے سورج کی پرستش بھی کی، آپ کے سامنے سجدہ بھی کیا، کبھی پتھر کبھی مٹی کے بھی اصنام تراشے، تو سبحان اللہ. کبھی پتھر کبھی مٹی کے بھی اصنام تراشے، تو کبھی جانور پوجے، عبادت کے لیے پیڑ بھی مخصوص کیے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور تو اور یہاں اپنے ہی جیسے کئی انسانوں کو لائق سجدہ و تعظیم بھی سمجھا، کیا کچھ کہنے. تو ایسے بھی ملے آپ خدا بن بیٹھے. اور تو اور یہاں اپنے ہی جیسے کئی انسانوں کو لائق سجدہ و تعظیم بھی سمجھا، کچھ تو ایسے بھی ملے آپ خدا بن بیٹھے. انتہا یہ بھی ہوئی خود خدا بننے کے لیے رد بھی کیے سارے خدا، سلسلہ یوں ہی رہا صدیوں تک. پھر جہالت پہ کیا عقل نے وار، اور انسان کو سمجھ آنے لگی کہ خدا نام کا کچھ بھی نہیں انسانوں میں. ہم اگر اس کی صفات ایک پیکر میں در آئیں تو محمد ہو جائے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہم اگر اس کی صفات ایک پیکر میں در آئیں تو محمد ہو جائے. اور پھر ایسی بلندی پہ ملا ذات محمد کا جمال، دیکھنے والے خدائی کو کہیں بھول گئے. قلب اتھر پہ لگی مہر کی تصدیق بغیر، یہاں خدائی سے بھی افضل منصب بس نبی بننا نظر آنے لگا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. وفا کی بات مودت کے ساتھ ہو جائے، وفا کی بات مودت کے ساتھ ہو جائے، غزل کہوں تو وہ آقا کی نعت ہو جائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. وفا کی بات مودت کے ساتھ ہو جائے، غزل کہوں تو وہ آقا کی نعت ہو جائے. واہ واہ واہ. رقم نہ حق ثنا ہو اگرچہ لاکھ یہاں، رقم نہ حق ثنا ہو اگرچہ لاکھ یہاں، شجر قلم ہو سمندر دوات ہو جائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اس اللہ. میں کہ وصال کہیے تو معراج کا خیال آئے، وصال کہیے تو معراج کا خیال آئے، فراق لکھیے تو ہجرت کی رات ہو جائے. واہ واہ. وصال کہیے تو معراج کا خیال آئے، فراق لکھیے تو ہجرت کی رات ہو جائے. ذرا سی دیر درے شہر علم چوم آؤں، ذرا سی دیر درے شہر علم چوم آؤں، ذرا سی دیر میں تکمیل ذات ہو جائے. واہ واہ واہ. ذرا سی دیر درے شہر علم چوم آؤں، ذرا سی دیر میں تکمیل ذات ہو جائے. واہ واہ واہ. بیک اشارہ ابھر آئے ڈوبنے والا، بیک اشارہ ابھر آئے ڈوبنے والا، بیک نگاہ ہماری نجات ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان بیک اللہ. اشارہ ابھر آئے ڈوبنے والا، بیک نگاہ ہماری نجات ہو جائے. گلہ ہے تنگی داماں سے ورنہ دست حضور، کشاد ہوتے ہوئے شش جہات ہو جائے.
پھر سے شعر گلا ہے عطا کیجیے. داما سے، گلا ہے تنگی داما سے، ورنہ دست حضور کشاد ہوتے ہوئے شش جہات ہو جائے. واہ واہ اور واہ. شعر سنے کہ دلوں پہ پھر بھی مسلسل ہے لطف کی بارش، کیا کہنے، اگرچہ لاکھ یہ دنیا فرات ہو جائے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. پھر بھی مسلسل ہے لطف کی بارش، کیا کہنے، اگرچہ لاکھ یہ دنیا فرات ہو جائے. سبحان اللہ. سمٹ کے اجر رسالت میں اشک ہے ورنہ، ہاں سمٹ کے اجر رسالت میں اشک ہے ورنہ، جو پھیل جائے تو دل کائنات ہو جائے. واہ 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 واہ. سمٹ کے اجر رسالت میں اشک ہے ورنہ، واہ 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 جو واہ. پھیل جائے تو دل کائنات ہو کیا جائے. اچھا خیال پیش کیا آپ نے. واہ 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 واہ. آخری شعر ہے کہ میں اس لیے بھی کیا نعت کو وسیلہ عشق، ہاں میں اس لیے بھی کیا نعت کو وسیلہ عشق، کسی طرح میری آقا سے بات ہو جائے. کیا کہنے، واہ میں واہ. اس پھر لیے بھی یہ کیا شعر بھی ادا کیجیے. نعت کو وسیلہ عشق، واہ کسی طرح میری آقا سے بات ہو جائے. واہ واہ. بہت شکریہ. خوش، بہت خوبصورت نعت. اور فقیر بھائی ہم تو ابھی چاہیں گے کہ اور نعت آپ سے سنیں، چاہے نظم کی شکل میں ہو یا غزل کی شکل میں. میں ایک نعت پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. برائے نعت چنے حرف ایک اجالے سے، برائے نعت، برائے نعت چنے حرف ایک اجالے سے، میری مراد ابو طالب کے ہے رسالے سے. واہ واہ واہ. برائے نعت چنے حرف ایک اجالے سے، میری مراد ابو طالب کے ہے رسالے سے. دمکتے اشک چمکتے خیال کھلتے حروف، دمکتے اشک چمکتے خیال کھلتے حروف، ہوئے ہیں اذن طلب روشنی کے حالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمکتے اشک چمکتے خیال کھلتے حروف، ہوئے ہیں اذن طلب روشنی کے حالے سے. وہ لطف ہے کہ شکم سیر ہیں قبیلے تمام، وہ لطف ہے کہ شکم سیر ہیں قبیلے تمام، کسی کے ہاتھ میں ایک دودھ کے پیالے سے. کیا کہنے، وہ لطف ہے کہ شکم سیر ہیں قبیلے تمام، کسی کے ہاتھ میں ایک دودھ کے پیالے سے. اسی سے ملتا ہے دنیا کو طرح طرح کا رزق، بے شک. اسی سے ملتا ہے دنیا کو طرح طرح کا رزق، کبھی نہ پیٹ بھرا جس نے ترنے والے سے. کیا کہنے، اسی سے ملتا ہے دنیا کو طرح طرح کا رزق، کبھی نہ پیٹ بھرا جس نے ترنے والے سے. واہ واہ واہ. اور حضور دل کو میرے غار سور جانیے گا. شعر سنیے گا. حضور دل کو میرے غار سور جانیے گا، بنے ہوئے ہیں کئی مکڑیوں نے جالے سے. واہ واہ واہ. حضور دل کو میرے غار سور جانیے گا، واہ 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 واہ. بنے ہوئے ہیں کئی مکڑیوں نے جالے سے. سکون نام ہے کس منزل تیقن کا، سکون نام ہے کس منزل تیقن کا، سوال ہے تیرے بستر پہ سونے والے سے. واہ واہ واہ. سکون نام ہے کس منزل تیقن کا، سبحان اللہ. سوال ہے تیرے بستر پہ سونے والے سے. کیا کہنے، ابھی تو کی ہی نہیں شہر جاں سے ہجر کی بات، کیا کہنے، ابھی تو کی ہی نہیں شہر جاں سے ہجر کی بات،
میری زبان پہ پڑنے لگے ہیں چھالے سے، واہ 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 ابھی تو کی ہی نہیں شہر جاں سے ہجر کی بات، واہ میری زبان پہ پڑنے لگے ہیں چھالے سے، واہ سکون نام ہے کس منزل تیقن کا، واہ، سوال ہے تیرے بستر پہ سونے والے سے۔ سبحان بہت اللہ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت نعت پیش کی، کیا کمال، عقیدے والی نعت۔ آج کل کے دور میں ذرا اس انداز میں نعت کم لکھی جا رہی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ طاہر صاحب اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ چاہے ہم پیش کریں یا نعت پیش کریں، ایک ہمیں اور آپ سے کلام سننا ہے جناب۔ میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ ایک بالکل تازہ نعت۔ سبحان اللہ۔ کون ہے سلمان گر پہچانیے، ہے کون ہے سلمان گر پہچانیے، تاب ہستی ایک در پہچانیے۔ کیا خوبصورت مطلب ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ کون ہے سلمان گر پہچانیے، تاب ہستی ایک در پہچانیے، گنبد خضرا سے دوری ایک طرف، گنبد خضرا سے دوری ایک طرف، پہلے اپنے بالوں پر پہچانیے، گنبد خضرا کی دوری ایک طرف، گنبد خضرا سے دوری ایک طرف، پہلے اپنے بالوں پر پہچانیے، شہر حکمت کی یہی تو شرط ہے، شہر حکمت کی یہی تو شرط ہے، روشنی کا مستقر پہچانیے، واہ 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 واہ، شہر حکمت کی یہی تو شرط ہے، روشنی کا مستقر پہچانیے، وہ جسے دیں کل ایمان کی سند، وہ جسے دیں کل ایمان کی سند، کس کا ہے نور نظر پہچانیے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جسے دیں کل ایمان کی سند، کس کا ہے نور نظر پہچانیے، معرفت ممکن نہیں سرکار کی، معرفت ممکن نہیں سرکار کی، کم ہے ان کو جس قدر پہچانیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، معرفت ممکن نہیں سرکار کی، کم ہے ان کو جس قدر پہچانیے، کیا کہنے، واہ واہ، سجدہ تعظیم و اشک و سنگ در، سجدہ تعظیم و اشک و سنگ در، شہر جاں کے خشک و تر پہچانیے، کیا کہنے، کیا سجدہ کہنے، تعظیم و اشک و سنگ در، شہر جاں کے خشک و تر پہچانیے، خاک پائے مصطفیٰ ہو سر بسر، خاک پائے مصطفیٰ ہو سر بسر، عشق میں رخت سفر پہچانیے، کیا کہنے، واہ خاک واہ، پائے مصطفیٰ ہو سر بسر، عشق میں رخت سفر پہچانیے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور مانگنے کا بھی سلیقہ ہو جسے، مانگنے کا بھی سلیقہ ہو جسے، ان کا وہ دریوزہ گر پہچانیے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، مانگنے کا بھی سلیقہ ہو جسے، ان کا وہ دریوزہ گر پہچانیے، کیا کہنے، واہ اور واہ واہ، پردہ اسرار واہ ہوگا ضرور، پردہ اسرار واہ ہوگا ضرور، پہلے وہ باب خبر پہچانیے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، پردہ اسرار واہ ہوگا ضرور، پہلے وہ باب خبر پہچانیے، سبحان اللہ سبحان جان و دل ہیں کس قدر ان کے مطیع، جان و دل ہیں
किस किस कदर कदर उनके मुती आहा, रख के अपने हाथ पर पहचानिए। क्या कहने तफसीर जानो साहब, दिल हैं किस कदर उनके मुती वाह वाह वाह, रख के अपने हाथ पर पहचानिए। सुभान और अल्लाह, शेर सुभान, सुने के मिंबरे हुक्म नबी के रूबरू, हाँ, मिंबरे हुक्म अपने नबी नबी के के रूबरू रूबरू, मोतबर ना मोतबर पहचानिए। सुभान अल्लाह, सुभान मिंबरे अल्लाह, हुक्म नबी के रूबरू मोतबर ना मोतबर पहचानिए। वाह 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 वाह, खाने खैरुल बशर की हर खुशी, हाँ, खाने खैरुल बशर की हर खुशी मौजे गम में डूब कर पहचानिए। क्या कहने, क्या खाने कहने, खैरुल बशर की हर खुशी हाँ, मौजे गम में डूब कर पहचानिए। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों अल्लाह, अली वालों की नातें हैं अलग, हाँ, क्यों अली वालों की नातें हैं अलग उसवे इमरान पर पहचानिए। क्या कहने, वाह 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 अली वाह, वालों की नातें हैं अलग उसवे इमरान पर पहचानिए। इन्नमल मालू बिन्नियात से हाँ, साहिबाने खैर व शर पहचानिए। क्या कहने, शेर को फिर पढ़े जनाब, वाह वाह, इन्नमल मालू बिन्नियात से हाँ, साहिबाने खैर व शर पहचानिए। हर खुद बतलाएं है ममदूह कौन, हाँ, हर्फ खुद बतलाएं है ममदूह कौन क्या कहने, नात में अपना हुनर पहचानिए। क्या कहने, क्या हर्फ कहने, खुद बतलाएं है ममदूह कौन नात में अपना हुनर पहचानिए। सुभान नाते की अल्लाह, सुभान सादत, अल्लाह, हम गुनहगारों में भी तौकीर हैं, हाँ, हम गुनहगारों में भी तौकीर हैं चश्मे आका का असर पहचानिए। क्या कहने, हम गुनहगारों में भी तौकीर हैं हाँ, चश्मे आका का असर पहचानिए। क्या कहने, कौन है सलमान गर पहचानिए, हाँ, काबा हस्ती एक दर पहचानिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। तफसीर साहब, इतने खूबसूरत कलाम, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, मैंने मुसलसल अभी हमदुनात के प्रोग्राम कर रहा हूँ, और इससे पहले भी हमदुनात सुनी, लेकिन बड़े ही मुनफरिद अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नज्म और गजल दोनों अंदाज में नात कहिए। सुभान अल्लाह, मैं तो खो गया था, महव हो गया था। अब मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन भी बहुत पसंद करेंगे, आपका उसमें और समात है। हमारी बदनसीबी है कि वक्त कम है। तो आज के हम अजान मिदत के इस प्रोग्राम के का इख्तिताम जनाब तौकीर नकी साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हुए हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। कायम टीवी चैनल आपकी मोहब्बत है, और उसमें समात है आपका। मौला आपको सलामत रखे, कायम मौला टीवी आपको चैनल सलामत रखे, और ये प्रोग्राम इसी तरह जारी और सारी रहे। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तमाम वक्त। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। मौजूद नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे यकीन है कि आप तौकीर नकी साहब के जब हम ये रिकॉर्डिंग रिलीज करेंगे, नश्र करेंगे, तो आप इनके कलाम को बार बार सुनिए, आपको वही लुत्फ आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अल अजल या मौला, अल अजल या मौला।